السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف فورتھ ایئر. یہ آپ کا ایجوکیشن کا لیکچر ہے. ہم نے اپنا سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے، استاد کے لیے تعلیمی نفسیات کی افادیت. ٹھیک ہے، ہم تھرڈ ٹاپک سٹارٹ کریں گے، اسکولوں میں تعلیمی نفسیات کا اطلاق، پیشہ ورانہ اہمیت. ٹھیک ہے، یعنی تعلیمی نفسیات کا اطلاق اسکولوں میں کس طرح سے کیا جاتا ہے. تعارف. سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں. تعلیمی دنیا میں تعلیم کو نفسیات کا تابع اور اس کا پابند سمجھا جاتا ہے. تعلیم کا کوئی عمل نفسیات کی رہنمائی کے بغیر کامیابی کے ساتھ انجام نہیں پا سکتا. ٹھیک ہے، تعلیمی دنیا میں یعنی ایجوکیشنل ورلڈ میں تعلیم کو نفسیات کا تابع سمجھا جاتا ہے، یعنی نفسیات کو سمجھے بغیر یا اس کے رولز کو فالو کیے بغیر تعلیم مؤثر طور پر نہیں دی جا سکتی، اور کامیابی کسی قسم کی رہنمائی کے بغیر کامیابی کے ساتھ انجام نہیں دیا جا سکتا ایک تعلیمی عمل کو. تعلیم کی جملہ سرگرمیاں نفسیات کی روشنی میں انجام پاتی ہیں. تعلیم کی بیشتر جو سرگرمیاں ہیں، جو یعنی ایک تعلیمی پروسیس پورا کمپلیٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ لرننگ کا، وہ صرف نفسیات کے اصولوں پہ چلتے ہوئے اور نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین طریقے سے سر انجام دیا جا سکتا ہے. جس طرح فلسفہ تعلیم کے ان سوالات کی وضاحت کرتا ہے جو کیا ہے اور کیوں ہے سے شروع ہوتے ہیں اور منطقی انداز فکر رکھتے ہیں. مثلاً تعلیم کیا ہے، تعلیم کیوں دینی چاہیے، دنیا کیا ہے، یہاں کیوں رہا جائے، تعلیمی نصاب کیا ہونا چاہیے، تعلیم کے مقاصد کیا ہیں. اس قسم کے جملہ سوالات جو کیسے اور کیوں سے شروع ہوتے ہیں اور کسی طریقہ کار اور اصول کے دریافت پر منحصر ہوں، تو ان سوالات کے جواب نفسیات دیتی ہے. مثلاً تعلیم کا فلاں مقصد جو فلسفے نے مقرر کیا ہے، اس کو کس طرح حاصل کیا جائے. تعلیمی سرگرمیاں کب شروع ہونی چاہیے، بچہ کب اسکول میں داخل کیا جائے گا، اس کی شخصیت کس طرح سنوار دی جائے گی، اسے کب دوسری جماعت میں ترقی دی جائے گی، کس طرح طلبہ کی ذہنی صلاحیتوں کی پیمائش کی جائے گی، طلبہ کو بہتر شہری اور محب وطن کیسے بنایا جائے گا. اس قسم کے جملہ سوالات کے جواب نفسیات دیتی ہے. یعنی سائیکالوجی یا نفسیات وہ ایک آنسر بک ہے جو کہ ان تمام قسم کے سوالات کے جواب دیتی ہے، ہر قسم کے جو جتنے بھی ایک تدریسی عمل کو مکمل کرتے ہوئے یا ایک تعلیمی عمل کو مکمل کرتے ہوئے پیش آتے ہیں. جو بھی سوالات ذہن میں آتے ہیں، چاہے وہ طالب علم کے ہوں یا استاد کے ہوں یا جو تعلیمی ادارہ ہے اس کا نظم و نسق چلانے والے کے ہوں. ٹھیک ہے، تمام تر سوالات کے جوابات بھی دیتی ہے تعلیمی نفسیات، ساتھ ساتھ ان مختلف سلوشنز یا ان مسائل کے حل کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مسئلہ حل کر کے تعلیمی جو معیار ہے یا مقصد تعلیم ہے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے یا مزید امپروو کیا جا سکتا ہے، اور مقصد تعلیمی معیار کو امپروو کیا جا سکتا ہے اور مقصد تعلیم کو بہترین طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اس میں اسٹوڈنٹ کی بھی سیٹسفیکشن شامل ہوگی اور ٹیچر کی بھی. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں مفکرین کی رائے کیا ہے اسکولوں میں تعلیمی نفسیات کے اطلاق کے بارے میں. جہاں تک تعلیمی نفسیات کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں اکثر مفکرین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ تعلیمی نفسیات کا اہم مقصد تعلیم کے مقاصد کے حصول میں ارباب تعلیم کی مدد کرنا اور بچوں کی ذہنی، جذباتی اور معاشرتی تقاضوں کی نشاندہی ہے تاکہ معلمین بچوں کی بہتر تربیت کر سکیں. تعلیمی نفسیات ان محرکات اور ضروریات کی وضاحت کرتی ہے جس سے اساتذہ کو معاشرتی اور پیشہ ورانہ مقاصد کے حصول میں مدد ملتی ہے. تعلیمی نفسیات مفکرین کا کہنا ہے کہ تعلیمی نفسیات وہ چیز ہے یا وہ سائنس ہے جو کہ مدد کرتی ہے تعلیمی اداروں میں موجود اساتذہ کی اور اس ادارے کا نظم و نسق چلانے والوں کی، تاکہ وہ بچوں کی ذہنی، جذباتی اور معاشرتی تقاضوں کی نشاندہی کر سکیں اور اس کے مطابق ان کو تعلیم دی جا سکے. یعنی وہی بچوں کی جو ذہنی خصوصیات ہیں یا انفرادی خصوصیات اور ذہنی استعداد ہے اس کی نشاندہی کرتی ہے تعلیمی نفسیات. ان کی ایج کے مطابق، ان کے ارد گرد کے ماحول کے مطابق، ان کی انہیریٹنس، ہیریڈیٹی اور ماحول دونوں انوائرمنٹ کے مطابق، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب جو پڑھانے والا ہے، جو استاد ہے، جو معلم ہے، اس کو ان باتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے تو وہ معاشرتی اور پیشہ ورانہ مقاصد کے حصول میں اس کو مدد ملتی ہے. یعنی معاشرتی مقاصد کیا ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ اس نے
کس طرح کا اس کا ایک شخصیت یا اس کی پرسنالٹی ڈیولپ کر کے معاشرے میں اس کو معاشرے کا حصہ بنانا ہے، یعنی جب وہ اپنی پریکٹیکل لائف سٹارٹ کرے تو اس کی شخصیت میں کیا کیا نمایاں خصوصیات ہونی چاہیے. یہ ہوگا استاد کے معاشرتی مقاصد اور پیشہ ورانہ مقاصد، یعنی اپنے جو جاب ہے اس کی، اپنا جو آکوپیشن ہے اس کے کیا بنیادی مقاصد ہیں جن کے حصول کے لیے وہ تعلیم دے رہا ہے، یا اینڈ پہ جب وہ جائزہ لے گا وہ مقاصد کا حصول اس کو حاصل، ان مقاصد کو حاصل کر پایا یا نہیں کر پایا. یہ سب جو ہے ان کو ڈیفائن کرنے میں، اپنے آبجیکٹیو ڈیفائن کرنے میں تعلیمی نفسیات جو ہے وہ استاد کی مدد کرتی ہے. تدریسی تکنیک اور اصولوں سے واقفیت، اس میں تعلیمی نفسیات کس طرح ہماری ہیلپ کرتی ہے. جب تعلیمی اداروں میں معلمین تدریسی ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہیں تو درس دینے سے پہلے تدریسی تکنیک اور اصولوں سے واقف ہونا ضروری ہے. جب تک کہ بچوں کے ذہن کا علم نہ ہو جائے اس وقت تک تعلیمی ماحول کے اندر جس قدر تعلیمی مسائل پیدا ہوں گے ان کی اصل روح سمجھے بغیر ان کو حل نہیں کیا جا سکتا. ان جملہ مسائل کے حل کرنے کی کنجی نفسیات کے پاس ہے. ٹھیک ہے. تعلیمی نفسیات سے واقفیت کیوں ضروری ہے. کمرہ جماعت میں جب معلم داخل ہوگا اپنے طلبہ کو کوئی سبق پڑھانے کے لیے، کیونکہ اس نے جو تدریسی تکنیک، ٹیچنگ اسٹریٹجیز، ٹیچنگ ٹیکنیکس یا اصولوں کو، یا جن اصولوں پہ جو ہے وہ اپنا لیسن پڑھانا ہے بچوں کو، وہ جب تک ان کی ذہنی استعداد سے یا ان کی نفسیات سے واقف نہیں ہوگا تب تک وہ اپنی جو لیسن ہے اس کو بہترین طریقے سے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا. ٹھیک ہے. اور اس سب کو سمجھنے کے لیے، بچوں کے ذہن کا علم حاصل کرنے کے لیے، یا وہ تعلیمی ماحول ایک آئیڈیل تعلیمی ماحول یا تعلیمی انوائرمنٹ، ایجوکیشنل انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے کیا چیز اس کی ہیلپ کرتی ہے؟ ایک معلم کی تعلیمی نفسیات. ٹھیک ہے جی. اب پڑھیں گے تعلیمی نفسیات کا اطلاق. تعلیمی نفسیات کا اطلاق کس طرح سے ہوتا ہے، جہاں تک اور کن کن جگہوں پہ جو ہے ایک تعلیمی ادارے میں یا ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر کے لیے جو ہے وہ کس طرح سے تعلیمی نفسیات جو ہے مشعل راہ ثابت ہوتی ہے ایک تعلیمی ادارے میں. جہاں تک اسکولوں میں تعلیمی نفسیات کا اطلاق اور اس کے کردار کا تعلق ہے تو معلمین تعلیمی نفسیات کا اطلاق ہر اس جگہ کرتے ہیں جہاں تعلیمی سرگرمیوں کو زیادہ مؤثر اور کارآمد بنانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ تعلیمی مسائل خواہ وہ طلبہ سے تعلق رکھتے ہوں یا مدرسے کے نظم و نسق سے، ان کو حل کرنے میں تعلیمی نفسیات کا اطلاق کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 پہ تعلیمی نفسیات کہاں اپلائی ہوتی ہے. اطلاق مطلب اس کو اپلائی کرنا، پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کرنا. کہاں اپلائی ہوتی ہے تعلیمی نفسیات؟ اداروں میں جہاں تعلیمی سرگرمیوں کو زیادہ مؤثر اور کارآمد بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تعلیمی سرگرمیاں تو چل رہی ہیں لیکن جب ان کو زیادہ مؤثر، ان کا اثر دیر پا کرنا ہو، ان کے بچوں کے اندر وہ لرننگ جو ہے وہ تاحیات ان کی تھرو آؤٹ لائف، جب تک جہاں بھی ان کو ضرورت ہو اپنی زندگی میں، وہ لرننگ اس قابل بنانی ہو کہ وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، تب تعلیمی نفسیات کو انوالو کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ تعلیمی نفسیات کہاں کہاں مددگار ثابت ہوتی ہے؟ طلبہ سے تعلق رکھتے ہوئے کوئی بھی مسئلہ ہو، یا پھر مدرسے کا جو نظم و نسق ہے یا ایڈمنسٹریشن ہے اس کو چلانے میں کوئی بھی مسائل سامنے آ رہے ہوں تو تعلیمی نفسیات جو ہے وہ رہنمائی فراہم کرتی ہے. مندرجہ ذیل امور میں معلمین تعلیمی نفسیات کا اطلاق کرتے ہیں. جو معلمین ہیں یا جو تعلیم دینے والے آپ کے اساتذہ ہیں وہ ان جگہوں پر تعلیمی نفسیات کا اطلاق کرتے ہیں یا ان کو تعلیمی نفسیات، ایجوکیشنل سائیکالوجی کو اپلائی کرتے ہیں ڈیورنگ دیئر ٹیچنگ. ٹھیک ہے. نمبر 1 پہ کیا ہے؟ تدریس کو مؤثر بنانا. معلمین اسکول میں اپنی تدریس کو مؤثر بنانے میں تعلیمی نفسیات کو استعمال کرتے ہیں. وہ تدریس میں تعلیمی نفسیات کا اطلاق کر کے ان کو انتہائی دلچسپ بناتے ہیں. مثلاً سبق کے آغاز سے پہلے آمادگی کے سوالات کرتے ہیں تاکہ طلبہ سبق کی طرف راغب ہو جائیں اور ان میں دلچسپی پیدا ہو جائے. وہ تدریس کو بچوں کی دلچسپی کا حامل بناتے ہیں. اس کے علاوہ وہ طرح طرح کے مؤثر اور دلکش تصویریں، امدادی اشیاء استعمال کرتے ہیں. معلمین طلبہ کے حواس خمسہ کو کام میں لانے کے لیے ان کو زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کرتے ہیں. معلمین اپنی تدریس اور بچوں کی آموزش کو زیادہ مستحکم بنانے کے لیے دیگر نفسیاتی محرکات کا اطلاق کرتے ہیں. ان کی بہتر کارکردگی اور انعام و اکرام سے نوازتے ہیں.
اس طرح معلمین اپنے تدریسی پیشے کو کامیاب بنانے کے لیے تعلیمی نفسیات کے ذریعے طلبہ کی نیچر، ان کے کردار اور ان کی شخصیت کے نشوونما اور کلچر اور معاشرے کے تقاضوں کو سمجھنا ضروری خیال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تدریس کو مؤثر کیسے بناتے ہیں؟ نمبر 1 پہ اپنے اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ اپنے سبق کو دلچسپ بناتے ہیں. دلچسپ کس طرح سے بنائیں گے؟ یعنی جن چیزوں میں بچے انٹرسٹ لیتے ہیں، اس خاص ایج کے بچے جو فار ایگزامپل کلاس 5 کی بچوں کو اگر ٹیچر کوئی سائنس کا ٹاپک پڑھا رہے ہیں تو اس ایج کے بچوں کی جس ڈیلی لائف کی جن چیزوں میں انٹرسٹ ہوگا وہ انہی کی مثالیں دے کر جو ہے وہ اس کو وہ چیز سمجھانے کی کوشش کرے گا. اس طرح سے بچوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا اپنے اس لیسن میں. اور دوسرا کام کیا کریں گے اگر ٹیچر؟ ایک تو انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، ساتھ ساتھ ایسی جو ہے دلکش یا اٹریکٹیو چیزیں ان کے لیے استعمال کی جائیں گی اس لیسن میں کہ بچے جو ہیں اس کو شوق سے دیکھیں اور ان کے انٹرسٹ جو ہے وہ سینٹر آف اٹریکشن یا سینٹر آف انٹرسٹ جو ہے وہ ٹیچر کا لیسن ہی رہے. مثال کے طور پہ اگر گریوٹی کا لیسن کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہے تو وہ ایک بال لے کے اس کو زمین پہ مار کے دکھائے گا، یعنی گریوٹی سے جو ہے وہ چیزیں نیچے کیسے جاتی ہیں. اور یہ جو ہے اس طرح سے بچوں کی بال جو ہے وہ بچوں کے لیے ایک اٹریکٹیو ٹوائے ہے تو ان کی اٹینشن خود بخود اپنے لیسن کی طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ ہے ٹائم ٹیبل بنانے میں. ٹائم ٹیبل بنانے میں جو ہے کس طرح سے تعلیمی نفسیات ہماری مددگار ثابت ہوتی ہیں. معلمین جب یہ دیکھتے ہیں کہ ریاضی یا انگلش کے آخری پیریڈ میں طلبہ کی حاضری بہت کم ہو جاتی ہے، اگر ان پر سختی اور پابندی سے مجبور کریں اور جماعت میں تمام طلبہ موجود ہوں لیکن پھر بھی تدریس مؤثر نہیں ہوتی کیونکہ طلبہ بددلی سے کام کرتے ہیں. اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے؟ تو یہاں پر نفسیات کا اطلاق کیا جاتا ہے اور ٹائم ٹیبل میں تبدیلی کر دی جاتی ہے. شروع کے پیریڈ میں لازمی اور مشکل قسم کے مضامین رکھتے ہیں اور آخر میں اختیاری اور آسان مضمون رکھ دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ طلبہ کے کام کی رفتار بہتر بنانے اور تعلیمی مواد کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے ہر 2 پیریڈ کے بعد تھوڑا وقفے کا انٹرول ہوتا ہے. اس طریقے سے طلبہ میں بوریت اور تکان کا احساس نہیں پیدا ہوتا اور ہر 2 پیریڈ کے بعد تازہ دم ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ اکثر پبلک اسکول میں اختیار کیا جاتا ہے. اگر ہماری سرکاری اسکول بھی یہ طریقہ اپنائے تو وہاں کی تدریس مؤثر ثابت ہو سکتی ہے. ٹائم ٹیبل میں تعلیمی نفسیات کس طرح سے رہنمائی فراہم کرتی ہے؟ شروع میں جب بچے اپنے تعلیمی ادارے میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا مائنڈ فریش ہوتا ہے، دن کا آغاز ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنے ذہنی طور پر بالکل تر و تازہ ہوتے ہیں اور کسی قسم کی تکان یا بوریت کا شکار اس وقت وہ نہیں ہوتے. اس لیے ان کو مشکل اور جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں یعنی جو ان کے مضامین ہیں جو انہوں نے کمپلسری پڑھنے ہیں ان کو جو ہے وہ پڑھائے جاتے ہیں. تعلیمی نفسیات اس رول کو پیش کرتی ہے کہ دن کے آغاز میں مشکل سبجیکٹس جیسے کہ ریاضی یعنی میتھمیٹکس اور انگلش ہو گیا یا اس کے علاوہ جتنے بھی کمپلسری سبجیکٹس ہیں وہ دن کے سٹارٹ میں پڑھائے جائیں اور سیکنڈ ہاف میں یعنی بریک کے بعد وہ سبجیکٹس پڑھائے جائیں جو آسان ہوں اور ان کو سمجھنے میں یا ان کی آسان ہو یا الیکٹیو ہو، یعنی طلبہ نے جو خود اپنی مرضی سے سلیکٹ کیے ہوں سبجیکٹس اپنے وہ پڑھائے جائیں تاکہ ان کا ذہن جو ہے وہ کم محنت کے ساتھ ان کو سمجھنے میں ان سبجیکٹس کو یا ان لیسنز کو سمجھنے آسانی سے سمجھ سکے. اور ہر 2 پیریڈ کے بعد تھوڑی بریک یا انٹرول ضروری ہے تاکہ ان کے جو مائنڈ ہے وہ فریش ہو جائے. ٹھیک ہے جی. نمبر 3 پہ ہے امتحانات کی تنظیم میں تعلیمی نفسیات کس طرح سے ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. اسکولوں میں امتحانات کا طریقہ زیادہ مؤثر نہیں ہے. اکثر جگہ ایسے امتحانات ہوتے ہیں جن سے طلبہ کی ذہنی صلاحیتوں کا علم خاطر خواہ نہیں ہوتا، وہ رٹ کر امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں. معلم کو بھی ان امتحانات سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اب ایسی صورت میں معلم امتحانات کی تنظیم میں تعلیمی نفسیات کا اطلاق کرتا ہے. وہ امتحانات میں ایسے سوالات ترتیب دیتا ہے جن سے طلبہ کی ذہنی صلاحیتوں کی ترجمانی ہو تاکہ امتحانات کو بھی زیادہ سے زیادہ مؤثر بنایا جائے اور مضمون وار امتحانات میں سوالات پورے نصاب پر بکھرے ہوں. آسان، مشکل اور درمیانے قسم کے سوالات مرتب کیے جائیں تاکہ ہر قسم کی صلاحیت کے بچے امتحانات میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں. ذہنی پیمائش کے علاوہ شخصیت کی پیمائش میں بھی تعلیمی نفسیات رہنمائی کرتی ہے اور ہم اس کا اطلاق کر کے فرد کی شخصیت کی پوشیدہ باتوں کا بھی علم حاصل کر سکتے ہیں. اب امتحانات کا جو سلسلہ عام طور پر رائج ہے
اس میں تعلیمی نفسیات اس سے سیٹسفائی نہیں ہوتی جس طرح سے طالب علم جو ہیں وہ رٹ کر امتحان دے دیتے ہیں، اور جو پڑھانے والا ہے، جو استاد ہے، وہ بھی اپنے پڑھائی ہوئی سبق کی صحیح ایگزیکٹ ایویلیویشن نہیں کر سکتا کہ لرننگ یا آموزش اس سبق کی کس بچے نے اختیار کی. ٹھیک ہے، رٹ کے انہوں نے امتحان میں لکھ کے دکھا دیا، ان کو مارکس مل گئے اور وہ نیکسٹ کلاس میں پروموٹ ہو گئے. اس لیے تعلیمی نفسیات ایسے ایک امتحانی نظام کو پروموٹ کرتی ہے یا ترجیح دیتی ہے جس میں پورے سبق، پورا جتنا بھی سلیبس ہے اس میں سے ایسے سوالات بنائے جائیں جو کہ طلبہ جس کا رٹ کے جواب نہ دے سکیں، بلکہ انہوں نے جو چیز، جو مواد پڑھا ہے، جو اپنے سلیبس یا ٹاپک پڑھا ہے، اس کو، اس کی بیسک یا اس کے جو بنیادی اصول و قوانین ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے جواب انہوں نے خود سے اس کا تخلیق کرنا ہو، نہ کہ بک میں لکھی لکھائی لائنز جو ہیں وہ رٹ کر اس کو اٹھا کے اپنے جوابی کاپی پر اس کو لکھ دیں اور رٹ کے نمبر حاصل کر لیں. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امتحان بنانے والا ہے، امتحانات یعنی جو پیپر سیٹ کرنے والا ان کا استاد ہے، وہ بھی آسان، مشکل اور درمیانے تینوں کیٹیگریز کے سوالات دے گا، کیونکہ یہی 3 بیسک کیٹیگریز ہیں جو کہ ہم نے پڑھا تھا. ان 3 بیسک کیٹیگریز کے طالب علم موجود ہوتے ہیں کلاس میں، تاکہ ہر بچہ اپنی ذہنی استطاعت کے مطابق یا اپنی جو ہے وہ ذہانت کے مطابق ان سوالات کے جوابات دے سکے. ٹھیک ہے، ذہنی پیمائشوں کے علاوہ شخصی پیمائشوں میں بھی تعلیم نفسیات رہنمائی کرتی ہے، اور ہم اس کا اطلاق کر کے فرد کی شخصیت کی پوشیدہ باتوں کا بھی علم حاصل کر سکتے ہیں. نہ صرف جو ہے ذہنی پیمائش کی جا سکتی ہے تعلیمی نفسیات سے، بلکہ بہت سارے بیہیویئرز یا کریکٹرز جو ہیں بچوں کے بدلتے ہوئے موڈز کے ساتھ، وہ بھی جج کیے جا سکتے ہیں کہ اور اس کے مطابق ان کو تعلیم دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا آپ کا آج کا لیکچر. اس کے آگے مزید اس کے 4 پوائنٹس ہیں، یہ ہم انشاءاللہ پھر کمپلیٹ کریں گے. یہ جتنا پڑھا ہے اس کو سمجھ کے یاد کر لیجئے گا.